أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. आओ कुरान समझें आसान तरीके से. आज इसके फाइनल रिवीजन की ग्रामर पार्ट में, बल्कि ग्रामर पार्ट के भी पार्ट 1 में मैं लुब्ना आरिफ आपको खुश आमदीद कहती हूँ. हम इंशाल्लाह शुरू के लेसन्स की रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर दूसरी सिस्टर आपको करवाएंगी. तो बस ये याद रखिएगा कि अच्छे से हमारी अगर प्रैक्टिस हो जाती है, अच्छी सी रिवीजन हो जाती है, तो इंशाल्लाह फिर अच्छा सा क्विज अल्लाह करे आप लोगों का हो. और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर हम इसको ध्यान से एक्टिव होके करेंगे तो, और चीज़ों को नोट करेंगे, क्योंकि देखें जो चीज़ें आपने 20 लेसन्स में सीखी, अब आप उसको समराइज करने लगे हैं. तो जितना अच्छा समराइज करेंगे आपकी तैयारी उतनी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह. तो इसलिए बड़े अटेंटिव होके और एक्टिव होके बैठिएगा, ठीक है. और हम ग्रामर शुरू करने से पहले अपनी टीपीआई की मशक कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि हमारे तमाम बॉडी पार्ट्स एक्टिव भी हो जाएं और हम लोग रिफ्रेश भी हो जाएं, ठीक है. और टीपीआई आपको पता है ना, टीपीआई के साथ क्या बनता है? ये भी हो सकता है क्विज में आपका सवाल आ जाए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए. कोई बताना चाहेगा टीपीआई से क्या बनता है? टोटल फिजिकल इंटरेक्शन. जी बिल्कुल, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन. चलें सब मेरे साथ अपनी अपनी जगह पे अपनी माइक म्यूट रखिएगा और सब मिलकर करें. सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए, ठीक है. अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि बल्कि अब सबसे पहले देखें कि आपको बताया गया था कि जो अरबी जुबान में जितने भी अल्फाज होते हैं उसको कलिमा कहते हैं. और कलिमा कितने 3 तरह के होते हैं, ठीक है. नंबर 1 इस्म, जो कि किसी चीज का नाम भी हो सकता है, कुछ सिफ्त भी हो सकती है, किसी जगह या चीज या किसी शख्स का भी नाम हो सकता है. नंबर 2 हमने पढ़ा था फेल, जिसे वर्ब बोलते हैं, जिसमें किसी के काम करने का होना होता है, यानी करना पाया जाए, लेकिन जमाने के एतबार से जो मेन चीज थी उसमें कि जमाना भी मौजूद हो. और तीसरी चीज हमने पढ़ी थी हर्फ. हर्फ होता है कि जो ना इसम होता है ना फेल होता है, वो हर्फ होता है. और ये हर्फ जो होता है ये इसम और फेल को आपस में मिलाता है, ठीक है. हमने 3 तरह की कैटेगरी ही वर्ड्स की पढ़ी थी. सबसे पहले हमने शुरू किए थे, शुरू के चैप्टर्स में इसम शुरू किया था, ठीक है. और इसम के अंदर भी हमने इसम जमायर भी पढ़े और इसम इशारा भी पढ़े और सिंपल इसम भी पढ़े, जैसे किसी का नाम या किसी चीज का. तो ये जो मेरे सामने स्लाइड खुली हुई है, ये है इसम जमायर. और कौन से वाले? डिटैच, जो अलग होके आते हैं, इसको हम मुनफिसला भी कहते हैं, यानी कि फासले से आप याद रखें ना, फासला. तो ये वो है जो अलग होके आते हैं, जुमले के शुरू में आते हैं और किसी के नाम की जगह इस्तेमाल हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं ज़मायर. और ये भी इसम होते हैं. जो इसकी मेन बात थी वो ये कि ये इसम होते हैं. जैसे इसको किया था हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, ठीक है. इसकी मश्क कोई अगर करवाना चाहे तो एक दफा करवा दे, फिर हम देख लेते हैं आगे. जी सिस्टर फरा आप करवाएं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैम. जी वालेकुम सलाम. हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब. जी बिल्कुल. आप सिस्टर फरा आप ही बताइएगा कि ये सारे जो हैं ये हर्फ हैं या इसम है, क्या है? ये इसम है. इसम है, ठीक है. और जो इनमें फर्ज करें अगर मैं कहती हूँ हम की वाहिद क्या होगी? जमा. हुआ. हुआ, वेरी गुड. और अंतुम की वाहिद? अंता. अंता, वेरी गुड. और नाहनु की वाहिद? अना. आना, बिल्कुल. आपको इस तरह भी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है. फिर हमने इसमें इस तरह भी किया कि हमने इसके साथ हमने कुछ हर्फ इस्तेमाल किए और उनकी एक बनाए थे टेबल. ये देखें, ये आपको याद होगी, हमने वा यूज किया जिसका मतलब था और, फा यूज किया उसका मतलब था बस, और अ यूज किया जिसका मतलब था क्या. ये तीनों भी हर्फ हैं, ठीक है. ये मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हुए थे. इनके साथ हमने मिलकर ये टेबल बनाए. तो इन इन टेबल्स का फिर बनाने से ये हुआ कि ये देखें, एक मिनट में थोड़ा सा इसको, हम यही सारा टेबल वा के साथ भी मिला सकते हैं. बस वा का मतलब था और, तो वो हो जाएगा और वो सब, और तुम और मैं, इस तरह सारा, ठीक है. इसी तरह हम फा के साथ भी इस टेबल को बना चुके हैं. फा का मतलब था पस, तो हम इसके साथ लगा सकते हैं भी पस वो सब, पस तुम, पस मैं, पस हम सब, इस तरह करके. सही है. इसकी हमने बोलचाल भी आप लोगों ने वर्कबुक में भी की थी. जैसे कि मैं पूछती हूँ सिस्टर,
شمیلا آپ مجھے آنسر کریں، حل ہوا مسلم، نعم هو مسلم. حل ہم مسلمون، نعم هم مسلمون. حل انت مسلم؟ نعم أنا مسلم. انا مسلم، ویری گڈ. حل انتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. ویری گڈ. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم سائڈ پہ اشارے کرتے ہیں ہو اور ہم کے، تو اس میں اشارہ چینج نہیں ہوتا، اور جب ہم سامنے کرتے ہیں انتا یا انتم کا، تو اس میں اشارہ چینج ہو جاتا ہے، انتا کا انا اور انتم کا نحن. نحن. اور یہ بھی پتہ ہے کہ اگر ہم یوز کریں گے تو ساتھ مسلم نہیں آئے گا بلکہ اس کی جمع مسلمون آئے گا، اور اسی طرح جو جمع کا یوز کریں گے اس کے ساتھ جمع ہی آئے گی. اچھا جی، پھر ہم نے دوسری طرح کے ضمائر بھی پڑھے تھے. ہم نے اسے کہا تھا اٹیچڈ ضمائر، یا اسے ہم اٹیچ پروناؤنز، اور اردو میں اگر کہنا چاہیں تو متصلہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جڑ کر آتے ہیں، یہ لفظ کے ہمیشہ جڑ کر آتے ہیں ساتھ. تو اس کا یہ ہے کہ یہ دیکھیں، اب جیسے کوئی ہم نے اسم لے لیا رب، تو اس کے ساتھ ہم نے اس کو اٹیچ کر دیا رب ہو. ٹھیک ہے، رب ہو، رب ہم، رب کا، ربی، ربکم، ربنا، یہ ہمیشہ جملے کے لاسٹ پہ آتے ہیں اور جڑ کے آتے ہیں. تبھی اس کی شکل بھی آپ دیکھیں، تھوڑی شکل بھی اس کی اس طرح جیسے ٹکڑے لگ رہے ہیں نا، جیسے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں، یہ اس طرح ہے. اچھا، اس میں ایک بات مجھے بتائیں کہ ربو ہوم یا ربو ہو میں اس ورڈ کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ جی سسٹر رخسانہ آپ بتائیں. 2. ربو ہو، رب، رب ہو وہ، یعنی اس کا رب. اس کا رب. اور رب جو ہے یہ اسم ہے یا کیا ہے؟ جی اسم. اسم ہے. تو رب بھی اسم ہے اور ہو اور ہم بھی اسم ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ دونوں اسم ہو گئے. لیکن اس کے کتنے ہیں؟ 2 ٹکڑے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. جتنے بھی یہ لفظ جو ضمائر کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں ان سب میں ان کے 2 ٹکڑے ہیں. پھر ہم نے اس کی بول چال بھی کی تھی. ہم نے جیسے سوال کیا تھا من ربہ، من ہم نے استعمال کیا تھا کون. ٹھیک ہے، یہ والے حرف بھی ہم نے استعمال کیے تھے. من ربہ، اس کا آنسر آپ ہی بتائیں سسٹر رخسانہ. ربہ اللہ. رب اللہ. ٹھیک ہے، رب من ربہم. اب یہ پھر بھی ہم رب سائڈ. ربہم اللہ. من ربکا. ربی اللہ. من ربکم. رب اللہ. ربنا اللہ. ویری گڈ. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم کوئی بھی لفظ اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، دینہو، دینہم، دینکا، دینی، دینکم، دیننا، کوئی بھی آپ اس طرح کر لیں. ہم نے اسی طرح دین کا بھی ہم نے ما دینہا، ما دینہو، ما دینہم، ما دینکم، کوئی بھی. اب اس میں دیکھیں من بھی یوز ہو سکتا ہے، ما بھی یوز ہو سکتا ہے. من آپ اس کو اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو بے جان چیزیں ہیں ان کے لیے ما استعمال کیا، اور جو جاندار یعنی کہ کسی شخصیت کا پوچھا تو من یوز کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو آنا چاہیے، دینہ الاسلام، دینہم الاسلام، اس طرح کر کے. صحیح ہے. اچھا، اس کے بعد یہ دیکھیں ہم نے پھر ایک ساتھ جو چیز پڑھی، ہم نے اسے کہا کہ جب ہم اسم کو کوئی لیتے ہیں، فرض کریں کتاب، ہم نے ایک اسم کا نام لیا، یہ جو ہے اس کے لاسٹ پہ کیا ہم نے اس کی بتائی نشانی کہ اس کے لاسٹ پہ تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کون سا اسم ہے اس وقت؟ اسم عام ہے یا اسم خاص ہے؟ کون سا ہے؟ اگر لاسٹ پہ تنوین آئے تو پھر یہ اسم عام ہو جائے گا یا اسم خاص ہو جائے گا؟ اسم عام. عام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی تنوین 2 پیش بھی ہو سکتی ہے، 2 زبر بھی ہو سکتی ہیں، اور 2 زیر بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر اسی اسم کو ہم نے خاص کرنا ہو تو اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ال. ٹھیک ہے، ال لگائیں گے تو وہی اسم خاص ہو جائے گا. جیسے کہ آپ انگلش میں سمجھ لیں کہ اگر نارمل بک ہم بولتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ د لگا دیں تو وہ خاص ہو جاتی ہے، دا بک ہو جاتا ہے. تو بس یہ چیز آپ نے یاد رکھی. لیکن اس میں جو ال لگانے سے ہوگا کیا کہ جب ال لگائی تو اس کی جو لاسٹ والی تنوین ہے اس کا ایک پیش، ایک زبر اور ایک زیر جو ہے وہ گر جائے گا، یعنی وہ ختم ہو جائے گا. یہ بس آپ لوگوں نے مسٹیک نہیں کرنی کبھی بھی کہ جب آپ نے ال لگا دیا تو پھر اس کی تنوین جو ہے وہ کم ہو کر ایک حرکت پہ ہو جائے گی. صحیح ہے. ال اور کتابن ملیں گے تو بن جائے گا الکتابو یا الکتابہ یا الکتابی. ٹھیک ہے، اس طرح یہ بات یاد رکھیے گا. پھر ہم نے کہا تھا کہ جو ہم نے اسماء پڑھ رہے ہیں ان کی واحد اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ان کی جمع کیسے بنائیں گے؟ اس کے ہم نے 2 طریقے بولے تھے. ہم نے کہا کہ اگر اسم کے لاسٹ پہ 2 پیش ہوں گی تو اس کے لاسٹ پہ واو نون کا اضافہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے واحد کے لاسٹ پہ 2 زبر یا 2 زیر ہوں گی تو ہم اس کو ختم کر کے یا نون کا اضافہ کریں گے. یعنی مسلمون سے مسلمون، اور مسلمن اور مسلمن سے مسلمین. یعنی کہ جمع کے اندر 2 طریقے ہیں،
مسلمون اور مسلمینہ اور واحد 3 ہو جائیں گی. یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ اگر کوئز میں آپ کو وہ پوچھتے ہیں کہ مسلمینہ کی واحد بتائیں تو آپ ان تینوں میں سے کس کو کلک کریں گے؟ تینوں واحد میں سے اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ مسلمینہ کی واحد بتائیں تو آپ تینوں میں سے کس کو کلک کریں گے؟ جی سسٹر نزت آپ بتائیں. سسٹر نزت جی. مسلمان. اچھا اور مسلمین کو کیا کریں گی؟ مسلمین بھی کر لیں گے, دونوں ٹھیک ہے. ہاں دونوں ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیں اگر مسلمینہ سے وہ پوچھتے ہیں کہ واحد کون سی ہے تو آپ نے 2 بتانی ہے. مسلم من بھی واحد ہے اور مسلمین بھی اس کی واحد ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کون سے والے کی پوچھ رہے ہیں. ہاں اگر میں اس کو اس طرح پوچھ لوں کہ مسلم من کی واحد بتائیں تو پھر تو ظاہر ہے آپ سمپل مسلمینہ ہی لکھیں گی نا, پھر تو آپ 2 کو ضرورت نہیں ہے. تو اس کی بات یاد رکھیں واحد 3 ہے, جمع بن کے وہ 2 ہو گئے ہیں. پیش کی تو اپنی ہے مونا اور 2 زبر اور 2 زیر کی مینا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ ال اگر ہم کتابن کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ ہو جائے گا الکتابو, تو اسی طرح اگر جمع کے ساتھ بھی ہم لگاتے ہیں, فرض کریں المسلمو ہو جائے تو اس کی جمع پہ کوئی فرق پڑا نہیں پڑا. وہ اس لیے کہ مونا اور مینا کے اینڈ پہ کوئی تنوین پہلے ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. سسٹر نصرت آپ اپنا مائک تنگ کرنا شروع کر دیا آپ نے. مسلمون آئے گا, مسلمون یا جی مسلمون المسلمین, بالکل المسلمین اس کا بھی المسلمین ہی آئے گا. جی. اب آپ نے یہ دیکھیں, آپ نے کہا کہ ان کے ہم نے ال لگانے سے مونا اور مینا پہ کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ لاسٹ پہ تنوین پہلے ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. ایک اس بات کو یاد رکھیں, یہ ہم نے اب کر لیا. اچھا اب دیکھیں مونس آ گیا. ہم نے پھر کہا کہ اگر ہم ہوا پڑھ رہے ہیں ضمائر میں تو اس کے اگینسٹ ہم نے مونس کی صرف ایک ہم نے پڑھی تھی, وہ تھی ہیا. ہوا اس کے اگینسٹ ہیا. ہم نے مونس کے ابھی باقی نہیں پڑھے, ابھی ہم نے صرف QC1 میں ایک اس کا سیگا پڑھا ہے, ہوا کے اگینسٹ ہیا. اور اس کے ساتھ دیکھیں اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہوا مسلم, ہوا مسلمن, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہہ دیں ہیا مسلمن. اگر ہم مسلمن مذکر ہے تو پھر لازمی اس کی بھی مونس استعمال کریں گے, اور اس کا ہم نے طریقہ یہ بولا تھا کہ لاسٹ پہ گولتا آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو تنوین ہوتی ہے وہ گولتا پہ شفٹ ہو جاتی ہے, یعنی مسلمن سے مسلمتن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مومنن سے مومنتن ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ اگر ہم مذکر کو بولیں گے تو ہوا لگائیں گے, مونس کو بولیں گے تو ہیا لگائیں گے. جی سسٹر شمائلہ آپ مجھے آنسر کرتی جائیں, میں آپ سے پوچھتی ہوں. ہوا مسلمن, ہیا مسلمتن, ہوا مومنن, ہیا مومنتن, ہوا صالحن, ہیا صالحتن, ہوا صابرن, ہیا صابرتن, ہوا شاکرن. ہیا شاکرتن. ویری گڈ. اچھا جی اب دیکھیں جس طرح آپ نے ہوا اور ہوم کیا تھا تو ہوا کی جو ہم نے اٹیچ ضمیر پڑھی تھی وہ ہو پڑھی تھی نا, تو اسی طرح ہیا کی اٹیچ ضمیر کیا ہوگی؟ یعنی کہ اگر ہم نے اس کی ضمیر کو اٹیچ ہاں کر کے ہوگی. ہاں ہوگی, یعنی اس کی کتاب, اگر ہم نے بولنا ہو اس کی کتاب تو پھر ہم کتاب ہوا کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی ہوا ہیا اور ہو ہی ہا, یہ اب یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. ہوا ہیا اور اگر سمپل ہو تو پھر ہا, یہ 2 چیزیں ہو گئی. اچھا اسی طرح دیکھیں ہم اگر اسم ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں, ربوہا, دینوہا, کتابوہا, کچھ بھی لگا لیں آپ, کلموہا, جو آپ لگانا چاہیں. اور سیم وہی پیٹرن ہو جائے گا, ربہو ربوہا, دینہو دینوہا, کتابہو کتابوہا, رسولہو رسولوہا. اچھا سسٹر مناہل آپ مجھے بتائیں اسموہا کا مطلب کیا ہے؟ سسٹر مناہل آپ کا ہینڈ ریز ہے. عورت کا, اس عورت کا نام. اس عورت کا نام. ویری گڈ. جی بس یہ آپ نے ہو اور ہا سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم نے کہا کہ واحد تو ہم نے بنا لی مسلم اور مونس کی, مسلم ان سے ہو گیا مسلمتن. لیکن اگر ہم اس کی جمع بنائیں گے تو کیا کریں گے؟ جمع میں وہی بات کہ دکھنے میں تو صرف الف اور تے آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن تنوین کے حوالے سے ہم نے کہا کہ اگر واحد کے لاسٹ پہ 2 پیش ہوں گی تو جمع کے لاسٹ پہ بھی آپ چپ کر کے 2 پیش لگا دیں گے, پھر آپ نے کچھ نہیں سوچنا. یعنی مسلمتن مسلماتن زیادہ. ٹھیک ہے.
لیکن اگر 2 زبر یا 2 زیر ہوں گی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم اس طرح کریں گے، یہ اگلی سلائڈ اس میں نہیں ہے، پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ہم نے جمع کے اندر مؤنث کی کبھی بھی زبر نہیں آتا، تو اس کی چاہے وہ مومناتن ہو یا مومناتن ہو، دونوں صورتوں میں اس کی جمع ہوگی مومناتن، زیر ہی آئے گی صرف، اور مؤنث کی جمع پہ زبر نہیں آتی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو کوئز میں اس طرح سوال آ جاتا ہے کہ کافراتن کی آپ جمع بنائیں اور آپشن میں آپ کے پاس کافراتن بھی ہو، کافراتن بھی ہو، کافراتن بھی ہو، تو آپ کس کو کلک کریں گے؟ جی سسٹر شمیلہ آپ بتائیں۔ کافراتن. تن، بالکل، آپ نے زبر والا کبھی بھی جمع میں نہیں چوز کرنا، مونس میں زبر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جمع مونس میں۔ اور پیش اگر ہو تو پیش دو کا تو پیشیں؟ پیش کا تو میں نے بولا پیش ہو تو چپ کر کے پیش لگا دیں بغیر کچھ سوچ سمجھے، ٹھیک ہے، ادھر بھی پیش ادھر بھی پیش، لیکن اگر ادھر زبر اور زیر ہے تو جمع میں ہمیشہ زیر آئے گی، یہ بس بات آپ نے پلے باندھ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، اس کے بعد یہ ہمارے ہو گئے تھے یہاں تک سارے اسما، اتنا ہی ہم نے اسم کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے اسم ضمیر پڑھی 2 طرح سے، اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ، پھر ہم نے اسم جو نارمل اسم نام جو تھا اس کی ہم نے جمع بنانی سیکھی، اس کی مؤنث بنانی سیکھی، اس کی ہم نے ضمیریں بھی دیکھ لی کہ مؤنث کی ضمیر کیا ہوتی ہے، بس اتنا ہم نے اسم کو دیکھا۔ پھر ہم نے شروع کیے تھے حرف، ٹھیک ہے، حرف کیا ہوتا ہے؟ جو اسم اور فعل کو ملاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ جو اسم نہیں ہوتا اور فعل نہیں ہوتا وہ حرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمپل سی اس کی یہ ہے۔ حرف کے اندر ہم نے 3 لیسنز میں 3 کر کے 9 لفظ آپ کو پڑھائے تھے، جنہیں ہم نے کہا تھا یہ حروف جار ہیں، یعنی خاص قسم کے حروف ہیں جنہیں کہتے ہیں حروف جار، وہ ہم نے 9 ورڈز پڑھے تھے۔ پہلے ہم ان تینوں کو دیکھ لیتے ہیں، جو ہم نے پہلے 3 پڑھے وہ تھے لا، لی، جس کا مطلب تھا لیے، اور اس کو ہم نے یاد رکھا تھا للہ سے۔ پھر ہم نے دیکھا من، جس کا مطلب ہوتا ہے سے، اور اس کو ہم نے کہا تھا اعوذ باللہ من الشیطان سے یاد رکھا تھا، اور پھر ہم نے کہا ان، جس کا مطلب ہوتا ہے سے بھی ہوتا ہے اور بارے بھی۔ اصل میں حروف کے نا ایک سے زیادہ میننگ بھی ہوتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بات کون سی چل رہی ہے اور وہاں پہ کیا میننگ یوز ہوا ہے، تو اس کو ہم نے یاد رکھا تھا۔ ان کو ہم نے کسے یاد رکھا تھا؟ کون بتائے گا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ویری گڈ، ویری گڈ، بالکل صحیح۔ اچھا، اس کے جو ہم نے ٹیبل بنائے تھے، یہ دیکھیں وہی بات لکھی ہوئی ہے، اس کے جو ٹیبل تھے، یعنی کہ اس حرف کو پکڑا اور ہم نے ضمیر کے ساتھ اٹیچ کر دیا، کون سی ضمیر؟ وہ جو اٹیچ تھی، جو جڑ کے آ سکتی ہے، اس کے ساتھ ہم نے ان کو اٹیچ کر کے ورڈز بنائے، اور ہم نے کہا یہ ہم استعمال کرتے ہیں قرآن پاک میں، بہت سی جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اب آپ پڑھتے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا، تو اس کا ٹیبل کروا دیں۔ سسٹر فرا پہلے آپ کرا دیں لا کا، سسٹر شمائلہ پھر آپ کرائیے گا من کا، اور سسٹر رخسانہ پھر آپ کرائیے گا ان کا۔ جی سسٹر فرا۔ لہو اس کے لیے، لہم ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہمارے لیے۔ جی سسٹر شمائلہ۔ منہو اس سے، منہم ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، منکم آپ سب سے، منا ہم سے۔ اور مونس کا بھی بتا دیں۔ منہا منہا، ویری گڈ۔ اچھا جی، اب سسٹر رخسانہ۔ انہو اس سے، انہم ان سب سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم آپ سب سے، انا ہم سے، انہا عورت سے۔ ویری گڈ۔ اچھا، انا، انا جو آپ نے بولا اس کی واحد کیا ہوگی؟ انا ہم سے اور انی مجھ سے۔ جی بالکل، یہ بھی آپ کو اس طرح بھی آ سکتا ہے، واحد جمع، یا واحد پوچھی ہو جمع پوچھ لیں، یا جمع پوچھی ہو واحد پوچھ لیں، یا ہو سکتا ہے میننگ پوچھ لیں، جیسے اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ ان سب کے لیے، اس کی عربی کیا ہوگی، اسی پیج میں سے پوچھ رہی ہوں، ان سب کے لیے، تو پھر آپ کیا بولیں گے؟ انہم نہیں، لہم، لہم لہم، ویری گڈ، ٹھیک ہے، اس طرح بھی آ سکتا ہے، ویری گڈ۔ اچھا یہ جی، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ منہم اور انہم جو پچھلی سلائڈ تھی، ان دونوں کا مطلب ہے ان سب سے، ان سب سے، لیکن یہ صرف اس میں فرق آتا ہے، لیکن جب ہم ترجمہ کریں گے، اگر کوئی اردو کا ایسا آ جائے مطلب عربی ترجمہ، تو اس میں ہمیں کیسے خیال رکھنا پڑے گا اس کا؟
وہ انشاءاللہ جب آپ بڑے ہو یعنی سیکھ سیکھ کے بڑے ہو جائیں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ ہمیں ایسے خود ہی پتہ چل جاتا ہے جملے کو دیکھ کے کہ اس میں کون سے والا استعمال ہوا ہے. اصل میں اردو زبان کہہ لیں چھوٹی ہے اور عربی ماشاءاللہ بہت وسیع زبان ہے. وہاں ایک ایک لفظ کے کئی مطلب ہیں جو کہ اردو ترجمے میں اس کو ہم ضم نہیں کر سکتے. تو اسی لیے انشاءاللہ جیسے جیسے پڑھیں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا. جی میں تھوڑا کلیئر کرتا ہوں. من ہوتا ہے فرام, انگلش میں سمجھتے ہیں نا آپ لوگ. سسٹر رخسانہ نے میرا خیال کویشچن کیا. من ہوتا ہے جیسے ہم اینڈ میں پہلے خط لکھا کرتے تھے من جانب, کسی کی جانب سے. ان ہوتا ہے کسی کے بارے میں, کسی کے بارے میں کوئی بات چیت ہو رہی ہے, وہاں پہ جو آتا ہے نا میں, وہ والا اس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باقی سسٹر آپ کو انشاءاللہ گریجولی آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا. من جانب فرام کی کسی چیز کے جانب سے ہے یہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ سر. اچھا جی, اب اگلا سیٹ ہمارا کون سے 3 حروف کا تھا؟ وہ تھا بی, جس کا مطلب تھا ساتھ, فی میں, اور علی یعنی کہ پر. اور ان کو ہم نے کن ورڈ سے؟ بی کو بسم اللہ سے, فی کو فی سبیل اللہ سے, اور علی کو السلام علیکم سے ہم نے یاد رکھا تھا. اور اس کا ٹیبل کون کرائے گا جلدی سے؟ سسٹر نزت آپ کرائیں, اور پھر سسٹر شمیلہ, اور پھر سسٹر ایمن. عربی میں صرف کرا دیں, ترجمہ نہیں. جی بہی, بھی اس کے ساتھ, بہم ان سب کے ساتھ, بیکا آپ کے ساتھ, بھی مجھ سے, بیکم آپ سب سے, بینا ہم سے. ٹھیک ہے. بھی نیکسٹ سسٹر. ہو گیا, ٹھیک ہے. فی ہی اس میں, فی ہم ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, فی کم آپ سب میں, فی نا ہم سب میں, فی ہا اس عورت میں. ویری گڈ. جی نیکسٹ علیہ اس پر, علیہم ان سب پر, علیکا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیکم آپ سب پر, علینا ہم پر, علیہا اس عورت پر. ویری گڈ. اچھا جی, پھر ہمارا جو نیکسٹ 3 ورڈز کا پیئر تھا وہ تھا الہ, جس کا مطلب تھا طرف. اس کو ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون سے یاد رکھا. پھر مع ساتھ, ان اللہ مع الصابرین. پھر اندا پاس, کم ریالک اندک سے ہم نے یاد رکھا تھا. ان کو پھر ہم نے اٹیچ کیا. لیکن اس والے پیئر میں ایک امپورٹنٹ بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے کہ الہ تک تو 7 جو ورڈز بنے یہ تو حروف جار ہیں, لیکن مع جو اور اندا جو ہے نا یہ حرف کی طرح استعمال تو ہوئے ہیں, لیکن یہ حرف نہیں ہے, یہ اسم کے طور پہ ٹریٹ ہوں گے, یعنی اسم آپ ان کو کہیں گے. اگر آپ کے پاس وہ سوال آ جاتا ہے آڈ ون آؤٹ والا, تو اس میں آپ ہرگز اس کو حرف نہیں کہیں گے بلکہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے. ما اور اندا, یہ لاسٹ والے 2, ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کا ٹیبل کرا دیں سسٹر ہانیہ, اور سسٹر کوثر, اور سسٹر کون ہے تیسری؟ شاندرا, شاندانا, پتہ نہیں کیا لکھا ہے نام. جی سسٹر شاندانہ. شاندانا. اچھا سسٹر ہانیہ پہلے آپ کرائیں. الیہ اس کی طرف, الیہ ان سب کی طرف, الیکا آپ کی طرف, الیہ میری طرف, الیکم آپ سب کی طرف, الینا. جی معاہو اس کے ساتھ, معاہم ان سب کے ساتھ, معاکا آپ کے ساتھ, معی میرے ساتھ, معاکم آپ سب کے ساتھ, معانا ہمارے ساتھ, معہا اس عورت کے ساتھ. ویری گڈ. پلیز نیکسٹ سسٹر شاندانا. ان کا کہاں چلا گیا ہینڈ ریس؟ چلیں کوئی اور کرا دے. سسٹر اندہ شمیمہ. جی اندہ اس کے پاس, اندہم ان سب کے پاس, اندہ کا آپ کے پاس, اندی میرے پاس, اندکم آپ سب کے پاس, اندنا ہمارے پاس, اندہا اس عورت کے پاس. جی بس اس میں آپ نے, پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں, یاد رکھیے گا یہ سب 2 ٹکڑوں میں, یعنی کہ ان کو ہم ٹکڑے کریں تو 2 حرف 2 لفظ بنتے ہیں, اور سارے اسم ہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے. اور یہ وہی بات کہ ان 9 لفظوں میں سے پہلے والے 7 حرف ہیں, اور آخری 2 ما اور اندا یہ اسم ہیں. یہ یاد رکھیے گا بات بالکل. اچھا جی, ان حروف کے بارے میں یعنی جو حرف جار ہم نے پڑھے, ہم نے 4 باتیں پڑھی تھیں. نمبر 1 کہ ہر زبان کا حرف جار الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ جو لفظ آپ نے عربی میں پڑھا اس کا مطلب بھی اردو میں وہی ہو, ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ کبھی عربی میں ہو سکتا ہے ہو اور اردو میں نہ ہو, اور کبھی اردو میں ہو اور عربی دوسری زبان میں ہو اور عربی میں نہ ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور چوتھی بات تھی کہ حرف جر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے.
یہ آپ کی مثال قرآن پارٹ میں آپ نے بہت امپورٹنٹ مثال پڑھی ہوئی ہے، صلی اللہ اور لی ربک، وہ سورہ کوثر میں جو پڑھتے ہیں فصل لی ربک وانحر، اس والے میں نا، تو صلی کا مطلب چینج ہو جاتا ہے صرف دونوں کے حرف جر بدلنے سے. تو یہ ہو سکتا ہے کوئز میں سوال اس طرح آ جائے کہ وہ آپ سے پوچھیں حرف کے بارے میں کون سی بات درست ہے، اور نیچے ہو سکتا ہے چاروں لکھی ہوں اور آپ کہہ دیں گے کہ ساری درست ہیں، یا ہو سکتا ہے بیچ میں سے 2 لکھی ہوں اور 2 نہ لکھی ہوں، 2 کوئی اور غلط لکھی ہوں، تو آپ اس میں سے کہیں گے کہ جی اے اور بی یا فلاں فلاں ٹھیک ہے اور فلاں نہیں. اس طرح کر کے یہ ہو سکتا ہے کوئز میں آ جائے. بس اس کو آپ اس حد تک میرا خیال انشاءاللہ ہوگا. اور اچھا پھر آگے ہم نے پڑھا تھا اشارے پڑھے تھے کچھ، کہ اگر کوئی چیز پاس پڑی ہو تو ہم کہتے ہیں، اور ہو بھی وہ مذکر تو ہم کہتے ہیں ہاذا، اور اگر وہ زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہاؤلائی، اور اگر وہ دور ہو تو ہم کہتے ہیں ذالکا، یعنی کہ ایسے سائڈ پہ کر کے اشارہ ہوتا ہے، نہ لیفٹ نہ رائٹ، نہ سامنے نہ رائٹ، بلکہ سائڈ پہ. وہ یعنی ایک ہو تو ایک انگلی کے ساتھ ذالکا، زیادہ ہو تو اولائکا. یہ ہم نے بات پڑھی تھی. لیکن یہ اشارے، اس کو بھی ہم اسم اشارے بولتے ہیں، اصل میں اس کا نام یہ ہوتا ہے. کیوں کہ یہ بھی اسم ہوتے ہیں، یہ بھی اسماء ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بھی اسماء ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو فرض کریں آڈ ون آؤٹ سوال کے اندر آ جاتا ہے، ایک لکھا ہو ہاذا، ایک لکھا ہو ہم، ایک لکھا ہو کتاب، اور پھر چوتھا کوئی اور لکھتے ہیں وہ لفظ، فرض کریں وہ لکھیں فعالا. تو اب آپ ان سب میں پوچھیں گے جی ڈفرینٹ کون سا ہے، تو آپ کس کو بولیں گے ڈفرینٹ؟ جی نظر فعالا ڈفرینٹ، ویری گڈ، فعالا ڈفرینٹ ہے. اب آپ لوگ یہ نہیں سوچے گا کہ وہ تو ہاذا تھا، وہ تو ادھر سے آیا ہے، اشاروں میں سے آیا ہے، ہم تو ضمائر میں سے آیا ہے، کتاب کہیں اور سے آیا ہے، اور فعالا نہیں. آپ نے بس یہ دیکھنا ہے پہلی دفعہ میں کہ وہ سارے اسم ہے کہ نہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، ان تینوں میں سے دیکھنا ہے، پھر اگلی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو پریشان مت ہوئیے گا، یہ سارے جو اشارے ہیں یہ بھی اسم ہوتے ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا پھر ہم نے کہا کہ ان کی مونس بھی ہوتی ہے، تو ہاذا کی مونس کیا ہوگی، کون بتائے گا بغیر دیکھے؟ جی حاضی ہی، حاضی ہی، ویری گڈ. اور ذالکا کی، تلکا. تلکا. تلکا، اب مجھے بتائیں حاضی ہی کی جمع کیا ہوگی؟ ہاؤلائی. ہاؤلائی. یہ تو وہی ہے یہ جو آپ نے ابھی مذکر کے لیے بولی تھی. ہاں تو ایک ہی ہے. ایک ہی ہے، بالکل صحیح. اچھا اور تلکا کی جمع؟ تلکا تانی کا. نہیں تلکا کی جمع اولائکا. اولائکا. یہ دیکھیں یعنی کہ واحد دونوں کی مختلف ہے، حاذا کی حاذی اور ذالکا کی تلکا، لیکن جمع مختلف نہیں ہے. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے. جمع دونوں کی سیم ہی ہے. تو یہ بس آپ یاد رکھیے گا، جو اسم اشارہ ہوتے ہیں ان کی واحد تو ڈفرینٹ ہے لیکن جمع دونوں کی سیم ہے، ہاؤلائی اور اولائکا. ٹھیک ہے. اور یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ بھی اسماء ہوتے ہیں. چلیں جی یہاں تک تو ہمارا پہلا پارٹ مکمل ہو گیا. جو اگلا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ سسٹر آپ کو کرائیں گی. یہاں تک سمجھ آ گیا ہے نا؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سارا کچھ آپ کو یہاں تک کلیئر ہے؟ جو ابھی آپ نے اسم اور حرف 2 چیزیں پڑھی ہیں، فعل آپ کو انشاءاللہ دوسری سسٹر کروائیں گی. سب کا کلیئر ہے؟ جی چلیں صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے. تو چلیں ہم جتنی دیر تک سسٹر اپنا کریں سلائیڈ وغیرہ سیٹنگ، ہم اپنی دعا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سمجھنے، قرآن کو پڑھنے سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اچھا کل سر نے آپ لوگوں کو تصدقو ایک جو تنظیم ہے جو سر کاشف نے یاد کرائی تھی، اس کا تعارف دیا تھا آپ لوگوں کو سب کو؟ جی میم. جی جی تو آپ لوگ اس میں ضرور اس کو آپ غور سے پڑھیں کہ وہ کیا تعارف تھا، اور اس کو دیکھیں. الحمدللہ ہم بھی سارے مطلب بہت سے لوگ ہم اس کا پارٹ ہیں، اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ایک ایسے کام کا حصہ ہے. کہتے ہیں نا کہ حدیث ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے دینے والا. اور پھر وہ بھی ایک ایسا کام کہ جس میں آپ کسی کو خود کفیل بنا دیں، یعنی کفالت، وہ بجائے کہ وہ مانگے یا وقتی ضرورت ہو کہ اس کو ایک ٹائم کا کھانا کھلا دیں یا ایک ٹائم کی کوئی چیز دے دیں یا ون ٹائم کو اس کی ہیلپ کریں. یہ ایک ایسا کام ہے کہ اگر آپ کسی کا روزگار شروع کرا دیتے ہیں تو آئی تھنک جب تک وہ چلے گا، جب تک وہ چلے گا، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا جن لوگوں نے اس میں کنٹریبیوشن کیا. تو آپ اس بارے میں ضرور سوچیں. ماشاءاللہ اس گروپ کے اندر اب 94 تقریباً، یا مطلب بالکل 100 کے پاس پہنچنے والے ممبرانس، اور منتھلی ان کی 2 سے 2.5 لاکھ تک انکم ہوتی ہے، جس سے
3 से 4 घराने यानी कि उनको स्टार्ट 3 से 4 लोगों का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहती हूँ बहुत बड़ी नेकी है कि जब जब वो कमाएंगे, जब जब अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा डाला होगा उनके लिए बहुत बड़ा सदका जारिया बनेगा। तो आप लोग भी खुद भी कोशिश करें कंट्रीब्यूशन करने की, और अपने जानने वालों को भी जिनको आप बता सकते हैं और जो कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें इसमें। ठीक है, इंशाल्लाह। चलें, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रामर पार्ट वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फाइनल क्विज के लिए ग्रामर पार्ट की हम दोहराई कर रहे हैं। तो जिसका पहला हिस्सा सिस्टर लुबना आरिफ ने आपको माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया। अब अगले हिस्से की जो दोहराई है वो मैं करवाऊंगी। यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं फेल से। फेल की 3 इकसाम है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं अरबी में 3 इकसाम है, फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अम्र। फेल माजी परफेक्ट टेंस जो हो गया यानी हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, पहले से हो चुका है। फेल मुदारे इम्परफेक्ट टेंस जो अभी तक नहीं हुआ, या तो हो रहा है या होगा, यानी हाल और मुस्तकबिल दोनों को अरबी में एक ही फेल में जाहिर किया जाता है, वो है फेल मुदारे। और फेल अम्र हुक्म देना या गुजारिश करना, इम्पेरेटिव टेंस। 3 अफाल की 3 अकसाम ये हैं। उसके अलावा हम सब ये पढ़ चुके हैं कि जो अरबी में फेल 3 हरूफ तहजीब से मिलकर बनते हैं ज्यादातर अफाल, जिसमें से हमने पहला सेट जो पढ़ा था फाअला, फातहा और जाअला। फाअला उसने खोला, फातहा सॉरी फाअला उसने किया, फातहा उसने खोला, जाअला उसने बनाया। हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं ताकि जल्दी जल्दी, ताकि हमारी जो रिवीजन है वो टाइम पर मुकम्मल हो सके। जी आप लोग हैंड रेज करें बारी बारी ताकि मुझे पता चले। जी सिस्टर कौसर खान, सबसे पहले आप फाअला का टेबल करवाएं, जो सबसे पहला टेबल है हमने किया था, जो बेसिक टेबल है। जी जी साथ सब लोग अपनी जगह बैठे इशारे करते रहे, और सिस्टर आपने भी इशारे जरूर करने हैं। जी फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जाअला का सिस्टर फरा अतीक आप करवाएं। जी जाअला उसने बनाया, जअलू उन सब ने बनाया, जअलता आपने बनाया, जअलतु मैंने बनाया, जअलतुम आप सब ने बनाया, जअलना हम सब ने बनाया। जज़ाकल्लाह सिस्टर। फातहा सिस्टर शमीला इरफान आप करवाएं। फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अगला टेबल है नासारा का। जो अबाब के सेट हैं वो हमें क्योंकि मुदारे में जाके क्लियर होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसको अभी वैसे प्रैक्टिस करते हैं, मुदारे में जाके हम इनके सेट के हिसाब से करेंगे। जी नासारा सिस्टर शुमाइला शफीक जी आप करवाएं। नसारा उसने मदद की, नसारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने। जज़ाकल्लाह। एमन खान आप करवाएं। चलें अभी मैं इसको देखती हूँ। हमने पढ़ा था कि अगर इसम जो है उसके आखिर में तनवीन 2 पेश की शक्ल में हो तो वो असली हालत सब्जेक्ट यानी काम करने वाले की हालत होती है, और अगर आखिर में 2 जबर हो तो वो बदली हुई हालत होती है, या जिस पर काम का असर पड़े, या ऑब्जेक्ट होती है। जैसे जैदुन होगा तो वो उसकी असली हालत होगी, जैदन होगा तो उसकी बदली हुई हालत होगी। ये अरबी बोलचाल आप लोगों ने की हुई है। सिस्टर एमन खान और सिस्टर नुजरत यास्मीन आप करवाइए। एमन खान आप क्वेश्चन करें और सिस्टर नुजरत यास्मीन आप हल आंसर। नसर ज़ैदन, नाम नसरा ज़ैदन,
हल नसरू ज़ैदन, नाम नसरु ज़ैदन, हल नसरता ज़ैदन, नाम नसरतु ज़ैदन, हल नसरतुम ज़ैदन, नाम नसरना ज़ैदन। जज़ाकल्ला सिस्टर्स। सिस्टर रुखसाना शाहीन, आप मुझे ये बताएं कि देखिए नासरा जैदन के जवाब में तो हमने नाम नासरा जैदन ही किया, ऐसे हल नासरू जैदन के जवाब में भी नाम नासरू जैदन किया, लेकिन हल नसरता जैदन के जवाब में नाम नसरतु जैदन क्यों आया है? नसरता आपने किया, नसरतु मैंने किया। जी नहीं, तो ये क्यों आया इस तरह से? देखें जी, जब नसरता आपसे सवाल पूछा गया तो आप फिर जवाब देंगे तो आप यही बताएंगे ना कि हाँ ये काम मैंने किया है। जज़ाकल्ला, बिल्कुल सही। इसी तरह से नसरतुम और नसरना का भी ऐसे ही आया है। अच्छा, खाला नसरतुम का आप सब जी, जी, खाला का टेबल करवाएं सिस्टर रुखसाना शाहीन। खाला का उसने पैदा किया, खालाकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया। जज़ाकल्ला सिस्टर। जाकरा का टेबल जका साहब। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करो उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़कर तो मैंने जिक्र किया, ज़कर तुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। जज़ाकल्ला ब्रदर। आबादा का टेबल सिस्टर शानदाना मिनहाजुल हक। अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तो मैंने इबादत की, अबत्तुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की। जज़ाकल्ला सिस्टर। अब अगला सेट है दाराबा का और चौथा सेट है सामिया का। सबसे पहले हम दाराबा से डिस्कस करते हैं। दाराबा सिस्टर शमीला इरफान, आप करवाएं। दाराबा उसने मारा, दाराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। जज़ाकल्ला सिस्टर। अब अरबी बोलचाल है, ये करवाएंगी मनाहिल खान और हानिया फातिमा। मनाहिल खान आप क्वेश्चन करें और हानिया फातिमा आप आंसर करें। हल ज़ाराबा ज़ैदन, हाँ ज़ाराबा ज़ैदन, हल ज़ाराबू ज़ैदन, मा ज़ाराबू ज़ैदन, हल ज़रबता ज़ैदन, हानिया फातिमा आंसर करें। आई थिंक उनकी आवाज नहीं आ रही हम तक। चले मैं जब आंसर करती, माँ ज़रबतु ज़ैदन, हल ज़रबतुम ज़ैदन, माँ ज़रबना ज़ैदन। अच्छा, आगे आपके बाद कौन है? सिस्टर शमीला इरफान, आप मुझे ये बताएं कि पहली बात तो ये बताएं कि यहाँ पे ना के लिए माँ क्यों आया है, ला क्यों नहीं आया? मैम ये माजी में मा लगाते हैं और मुदारे में ला। जज़ाकल्ला जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हल दाराबा ज़ैदन में कौन किसको मार रहा है? हल दाराबा ज़ैदन उसने जैद को मारा। उसने जैद को मारा, तो इसमें जैद तो हो गया ऑब्जेक्ट जिस पे असर पड़ा है, तो मारने वाला कौन है? मारने वाला गायब है ना, मारने वाले का नहीं पता। गायब है, वो है जो गायब है, जो हमारे सामने नहीं है। जज़ाकल्ला सिस्टर। सामिया का टेबल सिस्टर नुज़त यास्मीन, आप करवाएं। सामिया उसने सुना, सामियू उन सब ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। जज़ाकल्ला सिस्टर। अच्छा, अब ये है अरबी बोलचाल। सिस्टर मनाहिल खान,
اور سسٹر شمیلا عرفان. سسٹر شمیلا آپ کوشچن کریں اور سسٹر مناہل آپ آنسر کریں. هل سمع القرآن؟ نام سامی القرآن. هل سمع القرآن؟ نام سامی القرآن. هل سمعت القرآن؟ نام سمعت القرآن. هل سمعتم القرآن؟ نام سمعنا القرآن. جزاک اللہ سسٹر. عالمہ کا ٹیبل زکات صاحب آپ کروائیں. عالمہ اس نے جانا، علم ان سب نے جانا، علم تو آپ نے جانا، علم تا آپ نے جانا، علم تو میں نے جانا، علم تم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا. جزاک اللہ بردر. یہ آپ سب کے لیے ہے کہ عربی میں صرف زیر زبر پیش کی فرق سے میننگ بدل جاتا ہے، تو کوئز میں خاص طور پہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ علمتا علم تو دیکھنے میں بہت ایک جیسے ہیں، اور اس کو بہت غور سے آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سم ٹائمز جو کمپیوٹر کی ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے اس میں وہ جو فرق ہوتا ہے وہ بہت معمولی رہ جاتا ہے. تو اس چیز کا آپ لوگوں نے سب نے بہت دھیان رکھنا ہے. عاملہ کا ٹیبل سسٹر کوثر خان آپ کروائیں. عاملہ اس نے کیا، عاملو ان سب نے کیا، عملتا آپ نے کیا، آپ نے عمل کیا، عمل تو میں نے عمل کیا، میں نے عمل کیا، عمل تم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا. جزاک اللہ سسٹر. اب ہم انہی 3 حروف یعنی فا عین لام سے فعل مضارع بنائیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے. جیسے فعلا سے بنے گا فعلا یفعلو، جعلا یجعلو، فاتح یفتح. آپ نے یہاں اشارہ کیا تھا ماضی کا، تو یہاں پہ اوپر جا کے کس کا کریں گے؟ مضارع کا. پہلا سیٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ والا ٹیبل جو ہے سسٹر فرا عتیق آپ کروائیں. میں بھی صرف مدارے والا کروانا ہے نا؟ دونوں کروا دیں، پریکٹس زیادہ ہو جائے گی. جی میم. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. اب یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ماضی میں جو تبدیلی ہے وہ یہ دیکھیں آخر میں آتی ہے اور مضارع میں شروع میں آتی ہے. اب جعلا سے ہے یجعلو. یجعلو کا ٹیبل سسٹر ایمن خان آپ کروائیں اور ترجمے کے ساتھ ہی کروائیں گے، ٹھیک ہے؟ یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلونا وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، اجعلو میں بناتا ہوں، تجعلونا آپ سب بناتے ہیں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں. جزاک اللہ سسٹر. اب ہے عربی بول چال. سسٹر مناہل خان اور سسٹر رافیہ کمل. مناہل خان آپ کوشچن کریں اور رافیہ کمل آپ آنسر کریں. هل تجعلو؟ یہاں سے سٹارٹ لا کریں. یجعلو. حل یجعلو سے. هل يجعلو؟ لا يجعلو. هل يجعلون؟ لا يجعلون. هل تجعلو؟ لا أجعل. هل تجعلون؟ لا نجعل. جزاک اللہ سسٹرز. اگلا ٹیبل آ گیا فاتحہ سے یفتح. زکا صاحب آپ کروائیں. فاتح یفتح، فتح یفتحون. یفتح کا کروائیں، صرف یفتح. جی. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. جزاک اللہ بردر. اب یہ دیکھیں ہم نے جو 4 ابواب پڑھے تھے. فا سے فاتح یفتح افتح، نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع. یہ ہم نے 4 ابواب جو ہے وہ پڑھ لیے تھے. پہلے ہم نے
किया फातहा या से बनने वाले जो सेट था उसके अफाल की प्रैक्टिस। अब अगला है नासारा। नासारा से यंसुरू बनेगा, तो यंसुरू का टेबल करवाएंगी सिस्टर शमीला इरफान, आप करवाएं। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं। तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब आगे है अरबी बोलचाल। सिस्टर शुमाइला शफीक और सिस्टर रुखसाना शाहीन। सिस्टर शुमाइला आप क्वेश्चन करें और सिस्टर रुखसाना आप आंसर करें। हल तंसुरु ज़ैदन, यंसुरू से नाम सिस्टर, यंसुरू से। सुरु ज़ैदन, नाम यंसुरू ज़ैदन, हल यंसुरूना ज़ैदन, नाम यंसुरून ज़ैदन, हल तंसुरु ज़ैदन, नाम अंसुरू ज़ैदन, हल तंसुरूना ज़ैदन। नाम नंसुरू ज़ैदन। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। जी सिस्टर राफिया कंवल आप करवाएं यखलुकू का टेबल। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब अगला है ज़ाकारा से यज़कुरू। सिस्टर शानदाना मिनहाजुल हक आप करवाएं। सिस्टर शानदाना। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। अच्छा मैं एक उर्दू का जुमला बोलूंगी, आप में से कोई भी माइक ऑन करके उसका जवाब दे सकता है, ठीक है। मैं जिक्र करूंगा, क्या होगा इसका? मैं जिक्र अना करूंगा। अस्कुरु अना अना नहीं आएगा इसमें, अज़कुरु। अस्कुरु अज़कुरु ये मैंने सिर्फ जिक्र इसलिए कि करूंगा, हम सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं हाल फिर हाल की ना, तो हाल वो की। ये जहन में रखना है आपने कि मुस्तकबिल के लिए, यानी जहाँ पे एंड पे गा ये वगैरह आएगा वो भी इसी में यही होगा। जी जज़ाकल्लाह। अगला टेबल है आबदा से याबुदू का। जी सिस्टर फरहा अतीक आप करवाएं। याबुदु वो इबादत करता है, याबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदु आप इबादत करते हैं, आबुदु मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदु हम इबादत करते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अगला है दाराबा से यदरिबु। सिस्टर नुज़रत यास्मीन आप करवाएं। यदरिबू वो मारता है, यदरिबूना वो मारते हैं, तदरिबू आप मारते हैं, अदरिबू मैं मारता हूँ, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सामिया से यस्माउ। सिस्टर शमीला इरफान आप करवाएं। यस्माउ वो सुनता है, यस्माऊना वो सुनते हैं, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सुनते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। आलिमा से है यालमु। सिस्टर राफिया कमल आप करवाएं। यअलमु वो जानता है, यअलमूना वो सब जानते हैं, तअलमु आप जानते हैं, अलमु मैं जानता हूँ, तअलमूना आप सब जानते हैं, नअलमु हम सब जानते हैं। जज़ाकल्लाह सिस्टर। आगे है आमिला से यामलू। सिस्टर मनाहिल खान आप करवाएं। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हैं, अमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हैं, नामल
नामल हम सब अमल करते हैं। नामालू है, यहाँ पे गलती से वो पेश नहीं डाली हुई, नामालू है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, क्योंकि अगर आखिर में फेल के आखिर में साकिन हो तो फिर वो अम्र में आ जाता है, तो नामालू है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर फेल मुदारे से पहले सौफा का लफ्ज लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता है जल्द या अनकरीब। जैसे हमने पढ़ा, यफअलु वो करता है, सौफा यफअलु वो जल्द करता है या करेगा, ठीक है। अब अगर बहुत जल्द हो, इतना जल्द बोलना हो, इतनी जल्दी का हो काम कि सौफा बोलने का वक्त भी नहीं, तो फिर सिर्फ सा लगता है, यानी यफअलु वो करता है, तो सा यफअलु वो जल्द करता है या करेगा, ठीक है। ये जहन में आपने रखना है, सौफा जल्द या अनकरीब और सा बहुत जल्द। अब सौफा के साथ यफअलु के टेबल की प्रैक्टिस सिस्टर कौसर खान आप करवाएं। जी, सौफा यफ़अलु वो जल्द करेगा, सौफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफा तफ़अलु आप जल्द करेंगे, सौफा अफ़अलु मैं जल्द करूंगा, सौफा तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफा नफ़अलु हम सब जल्द करेंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, अब ये देखें, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि सौफा लगाएं तो जल्द और सा लगाएं तो बहुत जल्द, तो सा लगा के सयफ आलू का टेबल बनाया गया है। सिस्टर शुमाइला शफीक आप करवाएं। सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छे, शाबाश। उसके बाद हम बढ़ते हैं अम्र और नहीं की तरफ। अम्र कहते हैं किसी को हुक्म देना और नहीं किसी को रोकना। तो सबसे पहले फाअला यफ़अलु से अम्र क्या बनेगा? इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफ अल मत कर, ला तफअलु मत करो। सिस्टर शानदाना मिनहाजुल हक आप करवाएं जरा, जल्दी इफ जल्दी अल करवाते हैं। कर, इफअलु करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलु मत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अब ये फाअला का पूरा टेबल सिस्टर एमन खान आप करवा दें जरा, जल्दी जल्दी। लेकिन फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, यफालू वो करता है, यफालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं, नफालू हम सब करते हैं, इफाल कर, इफालू करो, ला तफाल मत कर, ला तफालू मत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर आपने इशारे किए, जी किए। इसकी कामयाबी ही ये है कि आप इशारों के साथ करें। आगे है फातहा का टेबल, सिस्टर शमीला इरफान आप करवाएं, और सब लोग अपनी जगह पे बैठे बैठे इशारे जरूर करें और माइक्स को म्यूट रखते हुए रिवाइज भी करते जाएं। जी, फातहा उसने खोला, फातहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहू वो खोलता है, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहू आप खोलते हैं, अफ्तहू मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहू हम सब खोलते हैं। इफ्तह कर, इफ्तहू करो, ला तफ्ता इफ्ता मत कर, सॉरी खोल, इफ्ता खोल, इफ्तहू खोलो, ला तफ्ता मत खोल, ला तफ्तहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अच्छा, अब ये अरबी बोलचाल है, मैं क्वेश्चन करती हूँ, सिस्टर मनाहिल खान आप आंसर कीजिएगा, ठीक है। इफ्ताहिल किताब, अफ्ताहुल किताब, इफ्ताहुल किताब, ठीक है। इफ्ताहुल किताब, नफ्ताहुल किताब, नफ्ताहुल किताब। अच्छा, अब आपको ये जहन में रखना है कि अम्र जो होता है वो हमेशा मुदारे, उसका जवाब मुदारे में आता है। क्यों? क्योंकि आप हुक्म या जो है, सॉरी, हमेशा सामने वाले के लिए आता है, ठीक है। तो आप हुक्म या रिक्वेस्ट जो है वो हमेशा सामने वाले को करते हैं, गैर मौजूद को तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए जब आप उसको कहते हैं इफ्ताहिल किताब, किताब खोल, तो वो अपनी तरफ इशारा करके गया इफ्ताहुल किताब। इसी तरह से जमा में
इफ्ताहुल किताब, तो वो अपनी तरफ इशारा करके कहेंगे नफ्ताहुल किताब, यानी हम सब किताब खोलते हैं। जी, अगला है नुज़रत यास्मीन, आप करवाएं जाला का टेबल। जाल उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जाल तुम मैंने बनाया, जाल तुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, जज आलू वो बनाता है, यज आलूना वो सब बनाते हैं, तज आलू आप बनाते हैं, अज आलू मैं बनाता हूँ, तज आलूना आप सब बनाते हैं, नज आलू हम सब बनाते हैं, इजअल मार इजल बना, इजल बनाओ, इजालू बनाओ, ला तजल मत बनाओ, नत बना, ला तजलू मत बनाओ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। नासरा का टेबल सिस्टर राफिया कमल, आप करवाएं। नासारा उसने मदद की, नासारू उन सब ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की, नासारत उस औरत ने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अंसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरूना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम मदद करते हैं, तंसुर वो औरत मदद करती है, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तंसुरु मत मदद कर, ला तंसुरु मत मदद करो। ला तंसुर है पहले जी, उसके बाद ला तंसुर। अच्छा, जी, जाकरा का टेबल सिस्टर फरा अतीक, आप करवाएं। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़कर तुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया, ज़करत उस औरत ने जिक्र किया, यज़कुरु वो जिक्र करता है या करेगा, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं या करेंगे, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूँगा, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे, उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर शमीला इरफान, में क्वेश्चन करती हूँ, आप आंसर करें। उज़कुरुल्लाह, अज़कुरुल्लाह, उज़कुरुल्लाह, नज़कुरुल्लाह, जज़ाकल्लाह सिस्टर। आबादा का टेबल सिस्टर रुखसाना शाहीन, आप करवाएं। सिस्टर रुखसाना शाहीन, आबादा। सिस्टर रुखसाना शाहीन, आबादा का टेबल करवाएंगे आप। जी, वो आबादा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबदता आपने इबादत की, अबदतु मैंने इबादत की, अबदतुम आप सब ने इबादत की, अबदना हम सब ने इबादत की, याबुदू वो इबादत करता है या करेगा, याबुदूना वो इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदू आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदू ताबुदू मैं इबादत आप करता हूँ, इबादत करते हैं, आप सब नहीं होगा, आप इबादत करते हैं। ताबुदू, आबुदू आबुदू आप इबादत करते हैं जी, आबुदू मैं इबादत करता हूँ या करूंगा, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाबुदू हम इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदू इबादत कर, उबुद, उबुद, आबुद इबादत कर, उबुद, उबुद, उबुद इबादत कर, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। मनाहिल खान, खाला का टेबल। खाला का उसने पैदा किया, खाला को उन सब ने पैदा किया, खलक का आपने पैदा किया, खलक तू मैंने पैदा किया, खलक तुम आप सब ने पैदा किया, खलक ना हम सब ने पैदा किया। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु
मैं पैदा करता हूँ, तख्लुकूना आप सब पैदा करते हैं, नख्लुकू हम सब पैदा करते हैं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तख्लुक मत पैदा कर, ला तख्लुकू मत पैदा करो। माशाल्लाह, एक्सीलेंट, शाबाश, जज़ाकल्लाह सिस्टर। दाराबा, शानदाना मिनहाजुल हक, आप करवाएं। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतो मैंने मारा, आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा। यद्रिबु वो मारता है, यद्रिबुना वो मारते हैं, तद्रिबु आप मारते हैं, अद्रिबु मैं मारता हूँ, तद्रिबुना आप सब मारते हैं, नद्रिबु हम मारते हैं। इद्रिब मार, इद्रिबु मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबु मत मारो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सामिया, सामिया का टेबल सिस्टर एमन खान, आप करवाएं। समिया उसने सुना, समीऊ उन सब ने सुना, समियता आपने सुना, समियतु मैंने सुना, समियतुम आप सब ने सुना, समियना हम सब ने सुना। यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माऊ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माऊ मत सुनो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। अरबी बोलचाल है सिस्टर कौसर खान, आप करवाएं, और सिस्टर नुज़रत यास्मीन आप। सिस्टर कौसर आप क्वेश्चन करें, सिस्टर नुज़रत आप आंसर करें। इस्माइल कुरान, अस्माउल कुरान, इस्माउल कुरान, नस्माउल कुरान। जज़ाकल्लाह सिस्टर्स। आगे है आलिमा का टेबल सिस्टर राफिया कमल, आप करवाएं आलिमा का टेबल। अलीमा उसने जाना, अलीमो उन सबने जाना, अलीम था आपने जाना, अलीम तू मैंने जाना, अलीम तुम आप सबने जाना, अलीमना हम सबने जाना, अलीमत उस औरत ने जाना। या अलमो वो जानता है, या अलमूना वो सब जानते हैं, तालमु आप जानते हैं, अलमु मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, ना अलमु हम सब जानते हैं। तो अलम वो जानती है, हाँ इल्म जी, जान, इल्म जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर फरहा अतीक, आप करवाएं जाआला का टेबल, सॉरी आमिला का टेबल। जी मैम। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया, या अमलू वो अमल करता है या करेगा, या अमलूना वो अमल करते हैं या करेंगे, तामलू आप अमल करते हैं या करेंगे, आमलू मैं अमल करता हूँ या करूँगा, तामलूना आप सब अमल करते हैं या करेंगे, न अमलू हम अमल करते हैं या करेंगे। ईमल अमल अमल कर, ईमलू अमल करो, ला तामल अमल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। जज़ाकल्लाह सिस्टर, माशाल्लाह। अब हम आइन लाम से फाइल मफूल और फेल बनाना सीखेंगे। फाइलुन काम करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना या काम का नाम। जी, फाअला का टेबल फाइल मफूल और फेल के साथ कौन करवाएगा? सिस्टर शुमाइला शफीक, आप करवाएं। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हो, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हो, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर असर पड़ा,
फिर करना या काम का नाम। जज़ाकल्लाह। अब ये देखें फाते का जो फाइल फेल और मफूल है। फाते खोलने वाला, मफ्तू जिसको खोला गया, फत खोलना। अच्छा, ये अरबी बोलचाल है। सिस्टर रिमशा अतीक और सिस्टर एमन खान, आप करवाएं। सिस्टर रिमशा आप क्वेश्चन करें और सिस्टर एमन आप आंसर करें। हल अंता फातिहुन। नाम अना फातिहुन। हलिल मस्जिदु मफ्तूह। नाम अल मस्जिदु मफ्तूह। जज़ाकल्लाह। अब जाअला से जाइल बनाने वाला, मजहूल जिसको बनाया गया, जाल बनाना। इसी तरह से नासरा से सिस्टर शुमाइला शफीक आप बताएं, नासरा से कौन कौन से होंगे फाइल फेल और मफूल? नासिर, मंसूर और नसर। क्या मीनिंग के साथ बताएं। नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, और नसर मदद करना। जज़ाकल्लाह। अब शमीला इरफान आप खालाका से बताएं। खालिक पैदा करने वाला, मखलूक जिसको पैदा किया गया, खल्क पैदा करना। जज़ाकल्लाह। अब हम मुअन्नस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कुरान करीम में मुअन्नस का सीगा बहुत कम इस्तेमाल हुआ, इसलिए हमने इस कोर्स में सिर्फ फेल माजी और फेल मुदारे का एक एक सीगा ही मुअन्नस के लिए किया था। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा टेबल है, जहाँ पर हुआ के नीचे जो सब है वो फेल माजी के मुजक्कर सीगे हैं और हिया के नीचे फेल माजी के मुअन्नस सीगे हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जो फेल होता है उसमें इसम इशारा ऑलरेडी मौजूद होता है। वैसे तो हुआ फातहा कहेंगे तो वो खोलता है, लेकिन फातहा के अंदर ही वो मौजूद है, इसलिए हमें हुआ कहने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ फातहा भी कहेंगे तो वो ठीक होगा। अब ये वाला टेबल कौन करवाएगा? मनाहिल खान आप करवाएं। हुआ फातहा, हिया फातहत। हुआ नासरा, हिया नासरत। हुआ ज़ारबा, हिया ज़ारबत। हुआ सामिया, हिया सामियत। हुआ यफ्ताहु, हिया तफ्ताहु। हुआ यंसुरु, हिया तंसुरु। हुआ यज़रिबु, हिया तज़रिबु। हुआ यस्माउ, हिया तस्माउ। बिल्कुल सही। अगर आप हुआ या हिया ना भी कहें तो इस हाथ के इशारे से हमें पता होना चाहिए फातहा फातहत, नासरा नासरत। इसी तरह से यफ्ताहु तफ्ताहु, यंसुरु तंसुरु। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जो फेल मुदारे में माजी का सीगा है तफ्ताहु, तंसुरु, तदरिबु और तस्माउ, ये वही सीगा है जो हम फेल मुदारे में सामने वाले के लिए यानी आपके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सेम टू सेम वही है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें ऐसे पता चलेगा कि हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, जो हम जुमला पढ़ रहे हैं अरबी का उसको देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये मुअन्नस के मानी में आया है या मुजक्कर सामने वाले के मानी में आया। जी, अब फाअला का कंप्लीट टेबल एक दफा हम कर लेते हैं। सिस्टर शानदाना मिनहाजुल हक आप करवा दें। सिस्टर शानदाना। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलत उस औरत ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु वो औरत करती है, तफ़अलु वो तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला मत करो, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊलुन जिस पर किया गया, फ़ेलुन करना। जज़ाकल्लाह सिस्टर। जी, सिस्टर रिमशा अतीक आप करवाएं।
فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحت اس عورت نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح وہ کھولتی ہے، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں۔ افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو۔ فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ اچھا، ناسارا کا ٹیبل کوئی ایسا کروائے جس نے ابھی تک کوئی ٹیبل نہیں کروایا؟ جی کون کروائے گا؟ میں جی کون؟ کراؤں؟ مس سروت جی ٹھیک ہے، آپ کروائیں، مس سروت آپ کروائیں۔ نصارہ اس نے مدد کی، نصرو سب نے مدد کی، نصرتا اس عورت نے مدد کی، ناصرت، ناصرت نصرت اس عورت نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو وہ مدد کرتی ہے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں۔ انصر میں انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کرو۔ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی، نصر مدد کرنا۔ سسٹر آپ نے لا تنصر کو بھی لا تنصر پڑھا تھا، لا تنصر مت مدد کر۔ جی جزاک اللہ سسٹر۔ اگلا دارابا کا ابھی یہاں پہ کسی کا ہینڈ ریز ہوا تھا، آئی تھنک سسٹر خالدہ منظور تھی وہ، جنہوں نے ابھی تک ایک دفعہ بھی نہیں کروایا۔ جی سسٹر خالدہ منظور کروائیں جی گی سر۔ آپ؟ جی جی کروائیں۔ دورابا اس نے مارا، دورابو ان سب نے مارا، دربتا دربت اس عورت نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ یدریبو وہ مارتا ہے، یدریبونا وہ سب مارتے ہیں، تدریبو آپ مارتے ہیں، تدریبو سوری تدریبو دو دفعہ لکھا ہوا ہے، جی جی آپ مارتے ہیں، تدریبو وہ تدریبو مارتی ہے اور آپ تدریبو آپ مارتے ہیں، دونوں کے لیے ہاں جی، تدریبو ہے۔ ادریبو میں مار جی دو دفعہ لکھا ہوا ہے نا تدریبو۔ جی جی سسٹر ایک مونس کا اچھا، سوال۔ تدریبو وہ مارتی ہے، تدریبو آپ مارتے ہیں، ادریبو میں مارتا ہوں، تدریبونا آپ سب مارتے ہیں، ندریبو ہم مارتے ہیں۔ ادرب مار، ادریبو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدریبو مت مارو، داربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا۔ جزاک اللہ سسٹر، بہت اچھا، آپ نے تو مجھے اپنی عربی کی کلاس یاد کروا دی 6th کلاس میں۔ چلیں جی اگلا ٹیبل ہے سامیہ کا، اور کوئی ایسا جس نے ابھی تک نہ کروایا ہو میں ہی کروانا پڑھ دوں۔ چاہیے؟ جی جس نے ابھی تک نہیں کروایا، جنہوں نے ابھی تک نہیں کروایا وہ کروانا بھی نہیں چاہ رہے؟ چلیں جی پھر ہم جن کا ہینڈ ریز ہے ہم انہیں سے کروا لیں۔ سسٹر کوثر خان آپ کروائیں۔ سمیع اس نے سنا، سمیع ان سب نے سنا، سمیعت اس عورت نے سنا، سمیعتا آپ نے سنا، سمیعتو میں نے سنا، سمیعتم آپ سب نے سنا، سمیعنا ہم سب نے سنا۔ یسمع وہ سنتا ہے، یسمعون وہ سنتے ہیں، تسمع وہ سنتی ہے سنے گی، تسمع آپ سنتے ہیں، اسمع میں سنتا ہوں، تسمعون آپ سب سنتے ہیں، نسمع ہم سنتے ہیں۔ اسمع سن، اسمعوا سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعوا مت سنو، سامعون سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، سمعن سننا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی اب ذرا جلدی جلدی ہم کر لیں فیل کا شارٹ ٹیبل، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے۔ فیل کا شارٹ ٹیبل بنانے کے لیے پہلے افعال کے سیگے لیتے ہیں ہم۔ افعال میں پہلا سیگا ہم لیں گے فعلا،
وہ اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر. یہ شارٹ ٹیبل کے پہلے 3 کالمز ہو جائیں گے. اس کے بعد اگلے میں ہمارے آ جائیں گے ہمارے جو ہم نے اسما پڑھے ہیں فعل سے بننے والے. فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کا نام یا کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ ہمارا شارٹ ٹیبل کمپلیٹ ہو گیا. فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول اور فعل. اور اس شارٹ ٹیبل کا فائدہ یہ تھا کہ اگر آپ کو یہ دے دیا جائے تو آپ پورے کا پورا ٹیبل آرام سے بنا سکتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا کہ فعل سے ہم بنائیں گے تو ماضی کا پورا ٹیبل، یفعل سے مضارع کا پورا ٹیبل اور افعل سے امر کا پورا ٹیبل ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح سے فاعل سے فاعل کی جمع اور مؤنث اور جمع مؤنث کے صیغے بھی ہم بنا سکتے ہیں. جیسے فاعل سے فاعلون، فاعل سے فاعلون اور فاعلین دونوں آتے ہیں. اس کے علاوہ فاعلہ اس کی مؤنث ہے اور فاعلات مؤنث کی جمع ہے. اسی طرح مفعول، مفعولون اور مفعولین اس کی جمع، اور مفعولہ اور مفعولات اس کی مؤنث اور مؤنث کی جمع. اور فعل جو ہے وہ تو کرنا یا کام کا نام ہے، وہ مصدر ہے. اب جلدی جلدی آپ لوگ میں نام لیتی جاؤں گی، آپ لوگ ایک ایک شارٹ ٹیبل کرواتے جائیں. سب سے پہلے سسٹر کوثر خان آپ فاتحہ کا ٹیبل کروائیں. فتح اس نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح کھولنا. جزاک اللہ سسٹر. سسٹر نصرت یاسمین آپ کروائیں ناصرہ کا. ناصارہ اس نے مدد کی، یا انصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، انصر مددگار، ناصرون مدد کرنے والا، منصورون جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا، ناصرو. بردر زکا صاحب آپ کروائیں دارابا کا. زارابا اس نے مارا، یزربو وہ مارتا ہے، اسربو مار، زاربو مار، زارب مارنے باقی والا، لوگ اپنے مارنے مائک والا، میوٹ رکھیں پلیز. مضروب جس کو مارا گیا، ضربہ مارنا. جزاک اللہ بردر. بردر محمد ریاض حسین آپ سامیہ کا کروائیں. سامعہ اس نے سنا، یسمع وہ سنتا ہے، اسمع سن، سامع سننے والا، مسموع سامع سنانے والا، مسموع سننے والا. سامع سننے اسمع والا، مسموع جس کو سنا گیا، جس کو سنا گیا، اسمع سن، سم سن، سامون سامون مصدر ہے، سننا. اس کے سامون ساتھ ہی سننا. ہماری آج کی جو گرامر پارٹ کی دہرائی ہے وہ مکمل ہوتی ہے. آخر میں ایک بات میں آپ کو پھر یاد دہانی کروا دوں کہ کل جیسے کہ بردر اجاز نے آپ کو تصدق کا تعارف کروایا تھا، الحمدللہ میں بھی اس کی ایک ممبر ہوں اور یہ ایک بہت نوبل کاز ہے. اس پر آپ کو گھر بیٹھے نیکی کمانے کا ایک بہترین موقع ہے. اور جب آپ اس گروپ میں شامل ہو جاتے، جو لوگ اس کو جوائن کرتے ہیں وہ گروپ میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ہر چیز جو ہے وہ گروپ میں شیئر کی جاتی ہے تاکہ وہ اس کو ایزیلی مطلب ہر چیز کلیئر، اور بالکل ہر چیز بالکل کلیئر ہوتی ہے. تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جو آسانی سے کر سکیں، جن کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ ہر مہینہ 1000 روپیہ دیں، تو وہ ضرور اس کار خیر میں حصہ لیں، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک بہت بہترین طریقہ ہے گھر بیٹھے نیکی کمانے کا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو بہترین طریقے سے کامیاب کرے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیر. اب بردر اجاز آپ کو فائنل کوئز کی اورینٹیشن دیں گے. جزاک اللہ. جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ بڑی اچھی ریویژن کروا دی آپ لوگوں نے، بلکہ ٹائم آپ نے کافی زیادہ لے لیا. چلیں جزاک اللہ جی، ان کی اچھی ریویژن ہونی چاہیے تھی. چلیے اب آپ کو تھوڑا سا کوئز کے بارے میں بتا دیتے ہیں. کوئز آپ کا کیسا ہوگا؟ ویسے آپ کو سارا کچھ پتہ ہے الحمدللہ، تو اس کے بعد ہم ایک چھوٹی سی دعا کر لیں گے، تو پھر آپ کے کمنٹس لے لیں گے، تو جو بھی آپ کے سوال جواب ہوگے ان کو بھی انشاءاللہ ضرور لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. تو فائنل کوئز ہے جی، آپ کو پتہ ہے فائنل کوئز ہمارا کب ہو رہا ہے؟ 10 تاریخ کو، 10 مارچ کو انشاءاللہ ہمارا فائنل کوئز ہو جائے گا. اب جس طرح آپ لوگوں نے مڈ کوئز کیا تھا تو بالکل ویسے ہی ہے، کوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جی آپ کو اس کی کوئی سمجھ نہ آئے.
जी, इसमें टोटल जो पॉइंट्स हैं जिनको हम नंबर कहेंगे वो कितने हैं? 90 नंबर है, क्वेश्चन 75 है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको तकरीबन 45 मिनट्स चाहिए, लेकिन हमने आपको कितने दिए? 183 आवर्स। स्टार्ट होगा हमारा शाम 7 बजे और एंड हो जाएगा 10 बजे। इसको कोशिश कीजिएगा विद इन टाइम इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है, फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। डेट हमारी क्या है जी? 10 मार्च। ऐसे ही है, मैं गलत तो नहीं डेट लिख दी जी। अब आपने क्या करना है जी, अपने फोन्स और डिवाइस, जितनी भी डिवाइसेस हैं आपके, उसको चार्ज कीजिएगा। इंटरनेट कंटिन्यूटी को बेहतर कीजिएगा, कोई किसी किस्म का इसमें मोबाइल डाटा भी रख लीजिएगा। अगर घर में वाईफाई है तो और ज़्यादा बेहतर है। तो इट इज़ बेटर नॉट द राइट। आपने शुरू में अपना पूरा नाम नहीं लिखना। ये अब आपको पता चल गया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कोई 10-12 होमवर्क भी कर लिए हैं, होमवर्क की तरह है, जो मिड क्विज दिया था उसी की तरह है। तो कोशिश करें जब आप सबमिट करने लगे उससे पहले जाके अपना नाम लिखें, व्हाट्सएप नंबर लिखें, और फादर का या हस्बैंड का आप अपना नाम लिखें। तो फिर आप इसको नीचे जाके दोबारा रिव्यू करते हुए तसल्ली के साथ, सुकून के साथ कीजिएगा। आपको 3 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम है। आपने अपने स्कोर को व्यू करना है और स्क्रीनशॉट भी ले लेनी है, और अपने नंबर को इसको नोट कर लेना है। यूज मोबाइल इन लैंडस्केप। ये जो लैंडस्केप का मतलब है, ये इस तरीके से आपने मोबाइल का यूज करना है, ठीक है? क्योंकि कुछ आंसर जो है ना, वो स्पेशली टेबल्स वो एंड में आ रहे होते हैं। बाकी अगर कोई मसला बन जाए तो अपने रिफ्रेश कर लीजिए, इस लिंक को रिफ्रेश कीजिएगा। अगर कोई किसी जगह डॉट ना लग रहा हो तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा फिर इंशाल्लाह वो डॉट भी लग जाएगा। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ये आपको पता है। इस तरीके से आप जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको हरकत, अरबिक के ऊपर जो हरकत है, ज़बर ज़ेर पेश, उसकी देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको याद करवा दूँ। अब आपने माजी का जो सीगा किया हुआ है, फालता, फालतू, फालत, ये 3 मिलते जुलते हैं। एंड के ऊपर एक के ऊपर जबर है, एक पे पेश और एक पे जज़म है। जरा काइंडली इस चीज का ख्याल कीजिएगा। जब आपका नंबर कटेगा आपको ज्यादा अफसोस होगा, मुझे उससे ज्यादा हो रहा होगा। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम तो कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे साथ, इस नंबर पे आपने कांटेक्ट कर लेना। अब इसके कंटेंट्स क्या हैं जी, आपको पता है जी, हमारा ये जो कोर्स है, ग्रामर पार्ट और कुरान पार्ट, जो कल भी रिवीजन होगी, आज भी होगी, लेसन नंबर 1 से लेके 20 लेसन तक आपने कंप्लीट कोर्स का करना है। इसके अंदर क्या है जी, जनरल कॉन्टेक्स्ट है, क्वेश्चन है, सिलेक्शन द करेक्ट ऑप्शन। ये जो सवालात हैं अरबी से अरबी, मेरे ख्याल 10 के करीब हैं। अरेबिक टू अरबी जो है, आपने अरेबिक से उसका वर्ड बनाना होगा, सेंटेंस बनाना होगा, ये तकरीबन 5 के करीब होंगे। और इसी तरह उर्दू से अरेबिक है, इसके भी तकरीबन 5 एक नंबर होंगे। अरेबिक टू अरेबिक जो है उसके भी तकरीबन 5 नंबर हैं, ठीक है जी। उसके बाद आंसर यस नो इसमें हो सकते हैं। टेबल्स हैं, टेबल जो है ना, आपने इसकी कोशिश करनी है कि माजी, मुदारे, अमर व नहीं, फाइल, मफूल, मुन्नस, मुज़क्कर, पूरे के पूरे टेबल सबको कोशिश कीजिए 5 टाइम रिवाइज कीजिएगा। कोशिश आपने करनी है कम अज कम रोज 1 दफा करते जाएं, और क्विज से पहले पहले उस दिन आप कम अज कम 5 टाइम्स कीजिएगा। और एक टेबल में आपको बता दूं, सामिया, सामिया के जो पैटर्न पर आने वाले हैं, सामिया, आमिला और क्या जी, आलिमा, इसको आपने सबसे ज्यादा रिवाइज करना है, ठीक है? ये मैंने आपको टिप दे दी है, मैं देता नहीं होता, लेकिन आपको पता नहीं क्यों दे दी है, ठीक है जी। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड्स होंगे इसके अंदर, आउट वन आउट, ये कोशिश कीजिएगा, ये आपको रिकग्नाइज हो चुका है, इसम फेल हर्फ की बुनियाद पे है। इसी तरह सिंगुलर प्लूरल है। फिर आपने जेंडर पे जाना है, ये आपको पता चल चुका है किस तरीके से आपने करना है। इसके भी तकरीबन जो है ना 5 के करीब ये भी होंगे। और इसम फेल हरफ को जो पहचानना है, उसका टेबल ये उस फॉर्म में होंगे, वो तकरीबन 11 के करीब होंगे। और इसी तरह मुख्तलिफ सवालात होंगे, वो 5 के करीब होंगे। टेबल्स ज़रा कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा। सामिया, आलिमा, आमिला, इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, ठीक है जी। ये फाइनल क्विज है आपका, ये एक एग्जाम है, एग्जामिनेशन है। आप इसे बुक से हेल्प नहीं ले सकते, किसी चीज़ से हेल्प नहीं ले सकते। इसके जो वेटेज है वो 40 है, 40% इसकी वेटेज है। दोबारा याद करवा दूं आपको, जो आपने वर्क बुक किया है उसको भी आप सबमिट कर दीजिए, उसके 15 नंबर की वेटेज है।
جو آپ نے ہوم ورک کیے ہیں، جو آپ کو بھجوائے گئے ہیں ویک کے اینڈ پہ، ہر ویک پہ ایک ایک ہوم ورک 2 کلاسز کے بعد، اس کی ویٹیج 15 ہے. مڈ کوئز جنہوں نے کیا تھا اس کی 30% ہے، اور اس کی کتنی ہے 40% ہے. اب یہاں پہ کیا جی، I will not be looking at you but میں آپ کو نہیں دیکھ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بک سے آپ لے رہے ہیں، لیکن اللہ is always watching all، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. تو کیا جی، آپ نے کوشش کرنی ہے، کسی جگہ سے آپ نے ہیلپ نہیں، لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ. may اللہ be your guide and support, best of luck جی. تو انشاءاللہ all of you will perform very well in quiz. مجھے بہت امید ہے کہ آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئز بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے. تو آپ اس میں کوشش کیجئے گا. تو یہاں پہ ہم گریٹ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب کا، جنہوں نے کورس ڈیزائن کیا، چیئرمین ارشد اقبال ملک جو الفلاح منزل ٹرسٹ کے بانی ہیں، پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروانے والے ہیں، سر کاشف سہیل مالک اور سر شہزاد اسلام صاحب، یہ میرے ٹیچر ہیں الحمدللہ. تو سٹاف جو الفلاح منزل کا ہے، جو آپ تک بکس یہ ساری چیزیں مہیا کر رہتا ہے، وہ آپ کو سرٹیفکیٹس بھی بنا کے دے گا. آل ایکویٹیز اینڈ سیکیورٹیز، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ ریویژن کی یا جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا، یقیناً بیک اینڈ پہ سارے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اپنی خصوصاً دعا میں آپ نے یاد رکھنا ہے. میری فیملی کو، میرے پیرنٹس کو، میرے پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں، میری فیملی کو آپ اپنی دعا میں یاد رکھیں. آل دا اسٹوڈنٹس اور فیوچر ایکویٹیز، انشاءاللہ آپ میں سبھی ایکویٹیز بنیں گے. تو کوشش کیجئے گا آپ ایکویٹیز بننے کی. نیو کورس ہمارا یہی کورس جو ہے انشاءاللہ دوبارہ اپریل میں سٹارٹ ہوگا. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا ہے، تاکہ دوبارہ پھر سے آپ ایک صدقہ جاریہ بن جائے. آپ کے ریفرنس سے جتنے لوگ آئیں گے ان سب کا آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. یہاں پہ 2 لوگ اسپیشلی ان کا میں تھینکس کہوں گا، سسٹر خالدہ منظور اور سسٹر نعیم کوثر. ان کے ریفرنس سے ہمارے پاس الحمدللہ بہت سے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں، بہت سے انہوں نے وہ کیا ہے. تو آپ لوگ بھی اس طرح کوشش کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیے گا. کامنٹس آپ کے انشاءاللہ لیں گے، سجیشن بھی آپ کے لیتے ہیں ابھی بعد میں. تو یہ آپ کو یاد رکھیے گا کہ کل کوشش کیجیے اپنی وقت بک بھجوا دیں. یہ میں نے ایڈریس بھی دیا، ورنہ واٹس ایپ کر دیں. فائنل کوئز انشاءاللہ آپ کا سنڈے کا 10 مارچ کو ہوگا. ٹائم اس کا 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوگا جی، پھر آپ کے اس کے کمنٹس وغیرہ لے لیں گے. سوری. ایک دفعہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہم تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. دعا کے بعد پھر آپ کے آنسر کویسچن پر آئیں گے جی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء. اے اللہ، بے شک میں برے اخلاق، برے مال، بری خواہشوں، بری بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک الصحت والعافیت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. اے اللہ، میں تجھ سے تندرستی، پاک دامنی، امانت، اچھے اخلاق اور تقدیر پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء وما لم يشاء لم يكن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم إن الله على كل شيء قدير
وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل نبض أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أباء لك بنعمتي علي وأباء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرے ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی، تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پر نعمتیں تیری ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے، اور تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ ربی جلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی واجبرنی وعفانی وارزقنی وارحمنی۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، میرا نقصان پورا کر دے، اور مجھے عافیت دے، مجھے رزق دے، اور مجھے بلندی عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء کل داء ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے رب، جو خیر و بلائی مجھ پر نازل کرے میں اس کا ہمیشہ محتاج رہوں گا۔ اللہم آفینی فی بدنی اللہم آفینی فی سمعی اللہم آفینی فی بصری لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے بدن کو درست رکھیے، اے اللہ میرے کان عافیت سے رکھیے، اے اللہ میری آنکھیں عافیت سے رکھیے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا حی یا قیوم یا جل جلال والاکرام اسألک باسمک العظیم اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے عافیت دے، مجھے کفایت دے اپنا حلال رزق دے کر، حرام رزق سے بچا، اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے سوا دوسروں کا محتاج نہ کریں۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والذلة وذلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ بے شک میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں فکر، پریشانی سے، رنج و غم سے، اور عاجزی سے، اور کاہلی سے، اور بزدلی سے، اور کنجوسی سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور زبردست لوگوں کے غلبے سے۔ اللہم ابسط علینا من برکاتی ورحمتک وفضلک ورزقک۔ اے اللہ ہم پر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل اپنے دیے رزق میں اضافہ فرما۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ ہم مدافعت کے لیے تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں، ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار ہو اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وہی ایک اللہ ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ سورہ 20ویں سپارے میں ہے۔ اگر آپ کو کسی ٹائم کوئی پریشانی لاحق ہو، جب آپ دیکھتے ہوں کہ جی میں ہر طرف سے پریشان ہوں، صرف
وہی اللہ نکالتا ہے. تو اس دعا کو پڑھ لیجئے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. میں یہاں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن یہ آزمائی ہوئی باتیں ہیں. جب آپ ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں، خدا نہ خواستہ کوئی آپ کی عزت پہ مسئلہ ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو چوروں نے گھیر لیا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، اس وقت اس کو پڑھ لیجئے دل کے ساتھ. تو دیکھیں اگر وہ اندھا نہ ہو تو آپ مجھے پکڑ لیجئے گا. قل قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء بيد الخير انک علی کل شیء قدیر وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَأَن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں ہے، اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما اور ہماری کمائی میں برکت عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری نماز اور تلاوت قبول فرما. یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں زیر زبر کی غلطی ہوئی ہے تو وہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں برے کام سے بچا، برے خیالات سے بچا، برے کردار، برے ماحول، برے اپنے غضب اور عذاب سے بچا. اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنا سعادت مند بنا اور اپنا تابع دار بنا. اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں نبی کی ہدایت پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہم سے جو بھول چول میں گناہ ہوئے ہیں ان کو معاف فرما. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہیں، ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہم سے جو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر جو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام مسلمانوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے اسلام کا بول بالا ہوں. اے اللہ سب مسلمانوں کو آفات و بیدیات سے محفوظ فرما. اے اللہ اسلام کو سرخرو کر اور ہماری ہر مشکل کو آسان میں بدل دے. اے اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندان کو اپنے حفظ و امان میں فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری چھوٹی بڑی غلطیوں کو سب پر درگزر فرما. اے اللہ ہمیں سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں وہ راستہ کہا جس پر تو خوش ہوا، جس پر صالحین چلے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر دکھایا، اس راستے پر بچا. اے اللہ اس راستے پر چلا، اس راستے سے بچا جس سے تو ناراض ہوا. اے اللہ تو دلوں کو پھیرنے والا ہے، ہمارے دلوں کو اپنے طرف پھیر لے. اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب کر اور ہمیں اپنا وقت نیک کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں حج کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں روزہ اقدس کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ہماری جو عبادتوں میں غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی، یا اللہ ان کو معاف کرتے ہوئے انہیں قبول فرما. اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جن کو اولادوں سے نوازا ان کے بچوں کو، ان کو ساروں کو نیک اور صالح بنا اور ان کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو بلند و بالا مرتبہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں اس دنیا میں سے ایمان کے ساتھ اٹھانا. اے اللہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچانا. اے اللہ مرتے وقت موت کلمہ طیبہ نصیب فرمانا. اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا. اے اللہ ہماری قیامت کے روز گرمی کے عذاب سے بچانا. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا. اے اللہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ذلت میں ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں آپس میں محبت اور حیا عطا فرما. اے اللہ دشمنوں کو دوست بنا دے. اے اللہ اپنے نور کی روشنی اور رحمت عطا فرما. اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہم تیرے ادنا سے غلام ہیں، تو ہماری عاجزانہ دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنے غضب
اور عذاب سے بچانا اور ہم پر عفو اور درگزر فرمانا. اللہ مغفر لنا قبل الموت. اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، موت سے قبل ہماری مغفرت فرمانا. ورحمنا عند الموت، اور موت کے وقت پر ہم پر رحم فرمانا. ولا تعذب بعد الموت، اور موت کے بعد ہمیں عذاب نہ دینا. ولا تحاسبنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب نہ لینا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جی آمین ثم آمین. اب آپ کے اگر کوئی کامنٹس ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم سر، میں نوید رفیق بول رہا ہوں. سر میں نے صرف اتنا کہنا ہے کہ آپ نے واقعی ایک ٹیچر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اور ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے واقعی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہر چیز کو گائیڈ کیا ہے. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو، اور آپ جتنے اس میں پارٹیسپینٹ ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں اور آپ کے لیے بہت دعا گوئے ہیں. السلام علیکم. جزاک اللہ بردر، جزاک. جی بردر امین. جزاک اللہ سر، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ہمیں پڑھایا، ہمیں بہت اس سے فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جزاک اللہ. جی جی اگر جی کوثر خان سسٹر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سسٹر، انمیوٹ کیجیے گا پلیز. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت محنت کی، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے گرامر کی ان چیزوں کی اتنی سمجھ آئے گی، کیونکہ میں بہت عرصے سے گرامر کے پیچھے ہوں. کہیں نہ کہیں کلاسز سارا کچھ آگے پیچھے ڈھونڈتی رہی، لیکن مجھے کبھی وہ اتنا اس طرح سے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور اس وجہ سے شروع میں ہی آپ نے کہا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں گرامر مشکل ہے، تو ہمیشہ یہی ذہن میں آتا تھا. لیکن جب سے آپ سے سیکھنا شروع کیا، آپ نے بتایا، تو وہ اب الحمدللہ اتنی سمجھ آئی ہے کہ اب مشکل بالکل بھی نہیں لگ رہی. تو آئندہ بھی ہم لوگ فارورڈ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے کورس میں بھی اسی طرح محنت کریں گے، اور آپ بھی ہمیں جس طرح سکھائیں گے، ہمیں یہی لگتا ہے کہ انشاءاللہ ہم سیکھ جائیں گے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی پوری ٹیم کو، جن لوگوں کا اس میں حصہ ہے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا کرے، اور آپ سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو. جو ہم پڑھیں، جو ہم سیکھیں، نماز آپ نے پڑھائی ہے اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آپ کا حصہ ڈالے. اور بہت خوشی ہو رہی ہے، بہت خوشی. اور آج ہم اپسیٹ بھی ہو رہے ہیں کہ ہماری کلاس تھوڑے دنوں کے لیے جا رہی ہے، لیکن خوشی اس بات کی کہ رمضان آ رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنی نماز کو اچھی طریقے سے پڑھ سکیں گے رمضان میں، اور جو تراویح وغیرہ سارا کچھ. الحمدللہ بہت بہت شکریہ، سب کا بہت شکریہ. جزاک اللہ سسٹر، بہت شکریہ. جی جی اینی کمنٹس؟ جی سسٹر شاندانہ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت اچھا پڑھایا آپ نے، بڑی ایکٹیو لرننگ ہو رہی تھی ہماری، اور آپ کی ٹیچنگ بھی بڑی لائیو تھی، اس سے ہم مستفید ہو رہے تھے. دوسرا مسئلہ میرا یہ تھا کہ وہ ورک بک میں نے ای میل پہ بھجوا رہی ہوں، لیکن وہاں اٹیچمنٹ میں نہیں آ رہی، وہ پی ڈی ایف بنائی تھی. جی واٹس ایپ کر دیں، کوئی ایشو نہیں، واٹس ایپ کر دیں. وہ واٹس ایپ جو گروپ میں آپ کا نمبر ہے نا، اس پہ میں نے کیا ہے. جی میرا اگر خیال ہے آپ آپ کی آ کائنڈلی، گئی، میرا خیال ہے میں آپ کی آئی ہوئی ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کی آئی ہوئی ہے، شاید کچھ آئی ہوئی ہیں لوگوں کی. اچھا ٹھیک ہے، بس یہی میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی نا. جی اوکے جی ٹھیک ہے، اوکے تھینک یو، بس یہی جی کہنا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، آپ کے توسط سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور سیکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کام میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم مددگار کے طور پہ دونوں کاموں میں جو آپ نے کل بتایا اس میں بھی، اور اس پڑھنے اور پڑھانے والے کام میں بھی انشاءاللہ ہم ساتھ چلیں گے، اور انشاءاللہ اس کام کو کنٹینیو رکھیں گے.
اور بہت شکریہ، نماز میں پہلے سے زیادہ مزہ آنے لگا، اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ آپ کا شاگرد بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے اور ہمیں آپ جیسا استاد بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ سسٹر۔ جی کسی کامنٹس؟ جی سسٹر شبیلا عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر الفاظ تو نہیں ہے پاس، لیکن اللہ جانتا ہے دلوں کے حال، اور جس طریقے سے آپ نے ہمیں گائیڈ کیا بینگ اے مسلم، مطلب ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان ہونے کے جو تقاضے تھے، نماز سب سے پہلا ہے، وہی ہم مطلب سمجھے بغیر ادا کر رہے تھے، اور آپ کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں وہ شعور، وہ سمجھ دی، جس سے ہم اپنی نمازوں کو خوبصورتی سے سجانے لگے، خوبصورتی سے ادا کرنے لگے۔ ان تمام کاوشوں کا، ان تمام نیکیوں کا اجر اللہ پاک آپ کے حصے میں لکھ دے۔ اللہ پاک ان تمام نیکیوں کا، جو مزید آگے ہم نیک عمل کرتے جائیں، اللہ پاک ان تمام نیکیوں کا اجر آپ کو عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ آگے آگے ہوں اور ہم آپ کے پیچھے قطار در قطار جنت میں داخل ہوں۔ کیا سما ہوگا پھر۔ بہت دعائیں ہیں آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اور ہمیں بھی آپ کے ساتھ اپنے قرب کا دعوے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ سسٹر، جزاک اللہ جی۔ بس آپ لوگوں کی یہی دعائیں ہیں۔ بردر تھے کوئی؟ ذکاء اللہ جی، فراتیق سسٹر۔ جی سر، السلام علیکم السلام ورحمۃ علیکم اللہ جی، وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جی۔ جی بردر بولے آپ۔ سر آپ کے جی السلام علیکم جی۔ تو ماشاء اللہ جی، کورس کیا ہے۔ پہلے تو یہ حال تھا کہ ہم جب نماز پڑھتے تھے سمجھ لیں کہ چابیاں لگی ہوئی ہیں، جیسے بڑھاوے ہوتے ہیں جی، آئے رکوع سجدہ اور چلو جی گھر کو۔ لیکن الحمدللہ آپ کی رہنمائی میں جو کچھ سیکھا ہے، الحمدللہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی التجائیں جب پتہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، اور آگے سے اللہ کی طرف سے بھی ہمیں پیغام آتے ہیں، جب ہم اتحیات پہ بیٹھتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں، تو پتہ ہے کہ جی یہ ہم کہہ رہے ہیں، آگے سے جواب بھی آئے گا، تو اس کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کے وساطت سے، آپ کے وسیلے سے دیا ہے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ عہد بھی کرتے ہیں کہ کوشش کریں گے ہم اس کو قائم بھی رکھیں، اور آگے تک چلانے کی، آگے تک پہنچانے کی بھی اس کو کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ بردر۔ آپ کا پورا جزاک نام اللہ ذکاء اللہ ہے؟ جی بردر محمد ذکاء اللہ۔ جی، محمد ذکاء اللہ ضیاء جی۔ جی جزاک اللہ۔ وہ میں یہی دیکھ رہا تھا کہ میں پہلے پوچھنا تھا کہ یہ زکوٰۃ صاحب لکھا ہوا ہے، ہوم ورک میرے پاس محمد ذکاء اللہ کیا ہے۔ جزاک اللہ بردر، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ باقی آگے جب آپ انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کریں گے، سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے، تو آپ دیکھیں گے آپ اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو آپ اس طریقے سے انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے۔ وہ انشاءاللہ جس وقت ہماری ایک سرمنی ہوگی، کوشش کریں گے ہم کسی بھی سنڈے کو دن میں 11 بجے رزلٹ کی سرمنی ہوگی، وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے بھی۔ جی سسٹر فراتیق۔ جی سر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر۔ جی سر، جی سر، بس وہی بات ہے کہ الفاظ نہیں ہیں، دل کی گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ نام نہیں آتے کون کون، مطلب جو یہ پوری ٹیم ہے ان سب کے لیے دعائیں، آپ کی فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ اور آپ جیسے استاد نعیم کوثر ہیں، آپ ہیں، الحمدللہ کہ انہوں نے ہی آپ کا یعنی ریفرنس دیا، آپ بتایا، ہمیں بتایا اور ہمیں کورس کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہماری ٹیچر ہیں، وہ ہمیں پڑھاتی ہیں، اتنے سالوں سے میں ان کے پاس پڑھ رہی ہوں، لیکن جب انہوں نے گرامر کا نام لیا تو میں نے ہی سب سے پہلے میں نے کہا نہیں یہ گرامر نہ کروائیں، مجھے بڑی مشکل لگتی ہے، اوپر سے گزر جاتی ہے۔ لیکن سر آپ کا انداز بہت خوبصورت، آپ نے بڑے اچھے سے گرامر کروائی، جو مطلب اچھی، بہت اچھے سے سمجھ آئی۔ سر بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ اساتذہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔
जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत शुक्रिया। सर आपकी दुआओं की ज़रूरत रहेगी, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, क्योंकि असातिज़ा की दुआ अपने शागिर्द के हक में कबूल होती है, खास तौर जी पे जी हमारे बच्चों के लिए ज़रूर याद कीजिएगा सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बल्कि अभी वो थोड़ा सा भूल भी गया हूँ आप लोगों का, मुझे स्पेशली आपका और सिस्टर शमीला का जहन में था। बहरहाल वो एक प्रेशर होता है दुआ का, मैं आपको यकीन करें मैं बताऊं, बहुत प्रेशर होता है। तो और स्पेशली बिल्कुल ये बिल्कुल जिस जी, तो इंशाल्लाह मेरी दुआ में आप सब लोग हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सर, जज़ाकल्लाह। जी जी, कोई और कोई कमेंट्स देना चाह रहे हैं तो, या किसी का कोई सवाल है तो फिर। भाई मेरी ना वर्क बुक नहीं कंप्लीट हो सकी, आपने उसकी कल की डेट लिखी हुई है, मैं थोड़ी बिजी थी, कल भी एक फौतगी हो गई, वहां से